گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل، اور آج آئیے سیکھتے ہیں کچھ نیا، جانتے ہیں ایسے انچھوئے پہلو کو۔ اردو کے ایک شاعر ہیں مصطفیٰ خان شیفتہ۔ مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہیں یہ غالب اور مومن کے دور کے شاعر ہیں، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی تعلیم کا ذمہ جو ہے وہ مولانا الطاف حسین حالی پہ تھا۔ تو ان کی جو اولاد ہیں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کی، ان کو تعلیم دینے کا کام مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہے، اور ان کی ان کے بیٹوں کا کیا نام ہے اس پہ بھی بات کر لیں گے۔ ان کی غزل گوئی کی کیا خوبی ہیں اس پہ تھوڑا سا بات کرتے ہیں، اور ان کے تعارف، ان کی جو تصانیف ہیں اس پہ بات جو ہے وہ پھر کبھی کریں گے۔ آج سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، جانتے ہیں۔ مصطفیٰ محمد خان جو ہیں، شیفتہ محمد مصطفیٰ خان جو تھے، شعر گوئی اور سخن فہمی کا بڑا اعلیٰ مذاق رکھتے تھے۔ ان کا اصل نام کے جو ہے آپ کو دینا ہے، نام پہ غور کرنا ہے۔ ان کا نام محمد مصطفیٰ خان شیفتہ ہے۔ گرمی اور لذت کے علاوہ جو ان کے کلام میں خدا داد ہے، اس میں وہ شکوہ الفاظ اور چشتی ترکیب بھی پائی جاتی ہے جو اس وقت سودا اور نثیر کا حصہ تھی۔ کلام میں بندش اور ترکیب، روشوار رعایت اسی طرح کی ہے جو غالب اور خاص کر مومن میں پائی جاتی ہے۔ سمجھ لیجئے بات کو پہلے یہاں پہ، جو شاعری کرنے کی ترکیب تھی، جو ٹیکنیک تھی، چشتی ترکیب جو تھی، خاص طور سے سودا، نصیر، غالب اور مومن، ان میں پائی جاتی ہے جو خدا دا صلاحیت کے طور پہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جو یہ مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں، ان کے جو شاعری کا جو غزل کا رنگ ہے وہ ان چاروں میں غالب ہیں، مومن ہیں، نصیر ہیں، سودا ہیں، ان کا ایک جیسا ہونے کے باوجود ان سے الگ ہے۔ اس کی وجہ کو سمجھیں گے تو کیا کرتا، خاص طور سے یہ غالب اور مومن کا جو حصہ تھا اور اسی حصے پہ یہ رہے، لیکن جو غالب ہیں، غالب بے تکلفی میں کیا کیا کہے جاتے ہیں، وہاں تک یہ نہیں گئے۔ اس کے بعد میں متانت، تہذیب اور سنجیدگی ان کے یہاں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ کسی موقع پر تہذیب کے پہلو کو نظر انداز نہیں کرتے، یعنی تہذیب سے کبھی وہ منہ پھیرتے نہیں نظر آتے ہیں شیفتہ، اور اس کا پہلو جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ لکھنؤ کی جو تہذیب ہے وہ ان کی شاعری میں دیکھی بھی جا سکتی ہے، دہلی کی تہذیب۔ اس کے آگے سمجھتے ہیں، یہ بات تو غلط ہے کہ دیوان شیفتہ نے نسخہ معارف اور مجموعہ کلام لیکن مبالغہ تو ہے البتہ اس میں کم۔ ہاں، ذکر خد و خال اگر ہے تو خال ہے ان کی سخن فہمی کا ثبوت۔ ان کا مشہور تذکرہ گلشن بے خار 1834 ہے، جس میں شاعر کے کلام کے متعلق انہوں نے بڑی جچی تلی رائے لکھی ہیں۔ خود ان کے معاصر ان کے مذاق سخن کے متعارف و مذاہب تھے۔ حالی نے بہت کچھ شیفتہ ہی کے فیض صحبت سے حاصل کیا ہے۔ تصوف کے مضامین، بند و حکمت، مومن کی سی نزاکت، خیال اور ہلکی شوخی و ظرافت ان کے یہاں خاص چیز ہے۔ اب یاد رکھنا کہ جو شوخی ہے وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کی ہے، اس کا فیض انہوں نے لیا ہے مومن کی شاعری سے۔ اس کے بعد میں ظرافت کا جو انداز ہے، نزاکت اور ظرافت کا جو ہے حصہ، وہ انہوں نے غالب سے لے رکھا ہے۔ اس کے بعد میں تصوف کے جو شعر ہو سکتے ہیں، یا وہ نثیر اور
चिश्तिया जो तरकीब है वो सौदा से हासिल। इस तरह से इन 4 शायरों का रंग इकजा किया जा सकता है मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता की शायरी में। अब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का जो तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको सिर्फ़ गुलशन बेखार ये तज़करा बहुत याद रखना है। इस तज़करे में इन्होंने शायरों पे जो अपनी राय दी है वो बहुत ही उम्दा राय है और 1834 में ये तज़करा लिखा गया है। इसके बाद में अब इनके मुस्तफ़ा ख़ान जो शेफ्ता हैं उनकी औलाद में जो है नवाब इसहाक ख़ान इनके बेटे हैं और नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान पोते हैं। तो इनके पोते का नाम है मोहम्मद इस्माइल और इनके बेटे का नाम इसहाक है। तो और दूसरी चीज़ याद रखना कि इनके बेटे को पढ़ाने का काम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किया है और हाली इनके घर पे आते जाते थे। तो हाली जो हैं, हाली के अंदर इनका रंग शामिल हो गया मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का। इसके बाद में क्या है, पोते हैं जो 1883 में आगरा में पैदा हुए। उसके बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से बारेट ला मतलब इन्होंने जो है ला बारिस्टर बन गए वहाँ पे इनके जो बेटे हैं और उसके बाद में वो वतन वापस आ गए। नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान तहरीक यानी इनके पोते नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान इनके तहरीक खिलाफत में भी शरीक हुए, यानी स्वतंत्रता जो आंदोलन चल रहा था उसमें शरीक हुए और यूपी खिलाफत कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइज़ की हैसियत से नुमाया खदमात अंजाम दी। तो उम्मीद करता हूँ आज समझ में आया होगा इनके बारे में। इनका तारुफ सही से हम लोग समझेंगे तो उसमें तफसील से बात करेंगे ये किस सन में पैदा हुए हैं, इनकी किताबें कौन कौन सी हैं और इनसे मुतालिक एक ही चीज़ आपको जो ज़्यादातर याद रखनी है वो तज़करा गुलशन बेखार है, इसे ज़रूर याद रखना है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।